السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلا ہم سب پر اللہ کی رحمت ہے۔ مولا کی بارگاہ میں موجود ایام سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ابتدا ہو گئی۔ کل 12 جمادی الاول ہوگا، جو کہ کربلا میں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی 13 جمادی الاول کو ہونے والی شہادت کی مناسبت سے ابتدائی ایام عزا ہے۔ آپ سب کی خدمت میں اور آپ سب کے ساتھ مل کر اپنے وقت کے امام کی بارگاہ میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ منگل کا دن 3 ائمہ طاہرین علیہ السلام، امام علی زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کا دن، ان 3 ائمہ طاہرین علیہ السلام کی مہمان نوازی میں رہے۔ آج کے دن میں 9 جمادی الاول 1446 ہجری قمری کربلا معلیٰ میں 12 نومبر 2024 عیسوی ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 1626 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ایک اور دن ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے نصیب ہوا۔ آج ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود رہیں گے انشاءاللہ خدمتگار اعضائے اہل بیت علیہ السلام سوز و سلام و منقبت و نوحہ خان جناب اسلم ہاشم صاحب لندن سے، اور نوحہ خان جناب سید نشان رضوی صاحب ممبئی انڈیا سے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی قوم کے اوپر، امت کے اوپر رحمت نازل کرتا ہے تو اسے بصیرت عطا فرماتا ہے۔ بصیرت حق کی پہچان ہے، بصیرت انسان کے عقل و شعور کو واضح کرنے والی کیفیت عطا کرنا ہے، اور انسان کو جہالت سے نکالنا ہے، انسان کو اپنے ہادی کی شناخت کرانا ہے، انسان کو علم کی چاہت دینا ہے، انسان کو انسانیت سکھانا ہے، انسان کو بے راہ روی سے بچانا ہے، اور انسان کو شرافت سکھانا ہے، انسان کو حیوانیت سے بچانا ہے، انسان کو حق و ناحق کی پہچان دینا ہے، انسان کو انسان بنانے والے تمام مراحل عطا کرنا، یہ بصیرت کہلاتا ہے۔ بصارت کا تعلق آنکھوں سے ہے، بصیرت کا تعلق دل سے ہے۔ آنکھیں دیکھنے کے لیے اللہ نے عطا فرمائیں، اور دل کو پہچاننے کے لیے عطا فرمایا، اور ذہن کو، عقل کو، شعور کو اللہ تبارک و تعالی نے نتیجہ نکالنے کے لیے عطا فرمایا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی موتی ہے، عطا کرنے والا ہے، اور ہمیشہ اس کی طرف سے عطائیں ہی ہوتی ہیں۔ ہم کسی بھی حال میں ہوں، وہ رحمت، اس کی رحمت ہم سے رخ نہیں موڑتی، اور ہم پر رحمتیں نازل ہوتی ہی رہتی ہیں، نیکی کی حالت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بچائے عجلکم اللہ۔ ان تمام برائیوں کی حالت میں بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، ہمارے گناہوں کا لوگوں کے سامنے آشکار نہ ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ لہذا اہل بیت علیہ السلام کے سبب سے تمام نعمتیں ہمارے اوپر نازل ہوتی ہیں، اور وہی وسیلہ نجات و حیات و ممات و رزق و اولاد و ہر چیز جو بھی اللہ سے ہمیں ملتی ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کے وسیلے اور سبب سے ملتی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت کا مجسمہ عمل ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام ہمارے لیے شفاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیتا ہے، ہم پر رحمت نازل کر دیتا ہے۔ بہرحال ہم کربلا میں موجود ہیں، ان مغفرت کرنے والے اور ان رحمت کرنے والے اور ان نعمت نازل کروانے والے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اس پیارے چشم و چراغ کی بارگاہ میں موجود ہیں، جنہوں نے انسانیت کو بقا عطا فرمائی اور
जी, इस वक्त हमारे साथ खिदमतगार अज़ाए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम सोत सलाम मनकबत नूहा खां जनाब असलम हाशिम साहब लंदन से मौजूद हैं। आइए फैज़ हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम या अली मदद, या अली अदरिकनी। कैसे हैं हुजूर? खैर आफियत से हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह, सबसे पहले आपका नाम से इबादत है। अगर मुमकिन हो तो ये अपना माइक अपने मुंह के करीब कर लीजिएगा, इस तरह आपकी आवाज़ वाज़े आ जाएगी। बिस्मिल्लाह। इनायत। जी, मैंने कहा मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस इबादत में ठीक। बिस्मिल्लाह, बुजुर्गवार हैं आप जनाब। और बहुत माजरत पाएँ कि मैं वीडियो इंशाअल्लाह आइंदा कभी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह। तो मैं क्या आपकी नौका पेश करूँ? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मौला की बारगाह में आवाज़ गूंज रही है। अयाम सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की इब्तदा हो गई। चाहूँगा मौला की बारगाह में हदिये अक़ीदत और नजराने मवद्दत पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह, इनायत फरमाइएगा। मैं एक बीबी फातिमा ज़हरा की एक शबी जनाब के हवाले सलाम पेश। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, इनायत। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। रो रो कल में कहती ज़ैनब, भैया बाली सकीना कहाँ है। रो रो मक़तल में कहती ज़ैनब, भैया बाली सकीना कहाँ है। फूक उठती है मेरे बदन में, भैया वाली सकीना कहाँ है। अल्लाह। उठ के दरिया से ढूंढ कर तुम सकीना को लाओ। हाय हाय। भैया बाकी सकीना कहाँ है, भैया बाली सकीना कहाँ। अल्लाह। और शायद असर को ढूंढती हो, पूजा पानी कले कर गई हो। बस भाई के नाम तो गई हो, मेरी प्यासी सकीना कहाँ है। हेलो 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 हुजूर इनायत फरमाइए। बिस्मिल्लाह। कहाँ अब सकीना है, कारवां कर भला का रहा है। हाय हाय। का अंजुम जहाँ है, हाय हाय। प्यास
سکینہ وہاں رو رو مقتل میں کہتی کی بالی سکینہ کہاں ہے اللہ محمد وآل محمد۔ مولا آپ کی زبان میں مزید تاثیر اور برکت عطا فرمائیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں اور یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ بہت پیارا مولا کی بارگاہ میں آپ نے ہدیہ عقیدت پیش کیا، یہ نذران عقیدت خداوند متعال آپ کے لیے توشہ آخرت قرار دے اور ہمیشہ ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ کچھ اور عنایت فرمانا چاہیں گے؟ میں ایک اور ٹائم کا اندازہ کیا بسم اللہ عنایت۔ وہ کلا وہ شام غریباں وہ تیرگی وہ زینب حزین وہ حفاظت قیام کی آیا وہ ایک سوار قریب خیام شاہ بیٹی علی غیظ میں بے فرس بڑی الٹی نقاب چہرے سے اس دم سوار نے پیش نگاہ زینب مظلوم علی بنت فاطمہ یہ فریاد آ گئی زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا ارے جب لٹ چکا پردیس میں اماں کا بھرا گھر آئے جب لٹ چکا پردیس میں اماں کا گھر اب آئے ہو بابا ارے بابا اگر آنا ہی تھا خالق کی رضا سے اس وقت کہاں جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر ہائے جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر اب آئے ہو ارے کٹی کٹ کے گرے نہر پہ جب بازوئے عباس اور کوئی نہ تھا پاس اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور اب آئے ہو بابا زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا جب لوگ بچا لے گئے لاش شہداء کے اس وقت کہاں تھے
तब पुत से भी पार के खींचा गया बिस्तर, आए जब पुत से भी मार की खींचा गया बिस्तर, अब आए हो बाबा एक रात के मेहमान है, दो सलासिल अब आने से हासिल, बाजार में हम सुबह को जाएंगे खुले सर, अब आए हो बाबा और शाहिद रुक़े हैदर पे बिखर जाते थे आंसू, जब बोल के गेसू अरे चिल्लाती थी ज़ैनब मेरे बाबा मेरी चादर, आए चिल्लाती थी ज़ैनब मेरे बाबा मेरी चादर, अब आए हो बाबा। ज़ैनब ने कहा बाप के कदमों से लिपट कर, अब आए हो बाबा। वाजिल फरजहुम, सदाबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें, ये ज़िक्र आपकी नस्लों में जारी व सारी रहे और खुदावंद मुताल आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए। अगर कुछ और इनायत फ़रमाना चाहें तो आपकी खिदमत में हूँ मैं, बिस्मिल्लाह इनायत फ़रमाइएगा। मौला आपको सलामत रखें, सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें, ये ज़िक्र आपकी नस्लों में जारी व सारी रहे और खुदावंद मुताल आपको जल्द करबलाए मौला लेकर आए ताकि हम आपसे यहाँ पर बैठ कर फैज़ हासिल करें। आपका अपना प्रोग्राम है, जब जब मौका मिला दावत पेश करने का शरफ़ हासिल करूँगा और आपसे भी उम्मीद रखूँगा हम नवाई फरमा कर इस मुक़द्दस महफ़िल को आबाद रखेंगे। ये थे खिदमत गुज़ारे अज़ाए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम सोज़ो सलाम मनकबत नुहा खां जनाब असलम हाशिम साहब लंदन से। खुदावंद मुताल आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फ़रमाए, सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र बाकी रहेगा और अताएँ उनकी जारी व सारी रहेंगी और यकीनन अल्लाह ताला ने हम पर जो नेमत ज़िक्र नादिल की उसका शुक्रिया अदा करना नामुमकिन है, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर नेमत नादिल करता है तो उनका कुछ हिसाब लिया जाता है। लिहाजा हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उन नेमतों का हिसाब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दस्ते शिफा से आसान फरमाए और हम सब के ऊपर रहमत बरकत नादिल होती रहें। जहाँ कहीं भी मोमिनीन जिस मुश्किल में है खुदावंद मुताल उनकी मुश्किलात हल फरमाए। काफ़ी सारे मोमिनीन ने दुआओं के लिए कहा है, बहरहाल फ़र्दन तो नाम लेना पॉसिबल नहीं होगा। बहरहाल जिनके नाम जो फेसबुक पेज के ऊपर हमारे देख रहे हैं फ़िलहाल मैं उन्हीं को कोशिश करता हूँ कि आपके हुज़ूर तिलावत कर दूँ और माशाल्लाह से दोस्तान बहुत मोहब्बत के साथ प्रोग्राम को देखते हैं और इसमें अपनी लुत्फ़ को शामिल करते हैं ताकि हम आपकी खिदमत के अंदर मज़ीद ज़िक्र को बेहतर अंदाज में पेश कर सकें। बहरहाल फ़ेसबुक पेज के ऊपर मेरे सामने शो नहीं हो रहा, जैसे ही शो होता है मैं आपको बताऊंगा। और वो दोस्तान जो किसी भी मुश्किल के सबब से करबला आने के और इसकी परेशानी मुब्तला है, खुदावंद मुताल उनकी मुश्किलात को हल फरमाए और हमेशा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दामाने रहमत में रहें। बहरहाल वो दोस्तान जिन्होंने दुआओं का कहा उनकी दुआएं आपकी खिदमत में पेश करते रहते हैं और बहरहाल जो ज़िक्र का सिलसिला है वो जारी रहेगा, हम कहीं पे भी हों कैसे भी हों। ये सिन्फ़ आवर्द से कहाँ है मशीयतों का ज़हूर है, ये सिन्फ़ आवर्द से कहाँ है मशीयतों का ज़हूर है, ये कि नात कहना हुनर नहीं है अताए चश्मे हुजूर है, ये सिन्फ़ आवर्द से कहाँ है मशीयतों का ज़हूर है, ये कि नात कहना हुनर नहीं है
عطائے چشم حضور ہے یہ، درود پڑھ کر یہاں بھی بندے خدا سے کرتے ہیں ہم کلامی، درود پڑھ کر یہاں بھی بندے خدا سے کرتے ہیں ہم کلامی، یہاں پہ نالین کیوں نہ اتریں کہ مدح خوانی کا طور ہے یہ، یہاں پہ نالین کیوں نہ اتریں کہ مدح خوانی کا طور ہے یہ، جب آیتیں آئینہ بنا کر خصال سرور کا عکس باندھا، جب آیتیں آئینہ بنا کر خصال سرور کا عکس باندھا، تو لہن داؤد نے صدا دی غزل کہاں ہے زبور ہے یہ، حسد تو کیا رشک بھی نہ آیا تراب زادوں کو آسماں پر، حسد تو کیا رشک بھی نہ آیا تراب زادوں کو آسماں پر، زمیں پہ اترے ہیں عرش والے بشر کا رخت غرور ہے یہ، اسی کے جیسوں سے اس کو پوچھے تو خلق اول سمجھ میں آئے، اسی کے جیسوں سے اس کو پوچھے تو خلق اول سمجھ میں آئے، جو راکھ زادوں سے پوچھتا ہے وہ خاک سمجھے کہ نور ہے یہ، میں ایک محمد کا نام لوں تو ہر اسم اعظم مدد کو پہنچے، میں ایک محمد کا نام لوں تو ہر اسم اعظم مدد کو پہنچے، عقب میں 14 ولایتیں ہیں ازل سے بین و سطور ہے یہ، کیا محمد کا عشق ورد خیال جس نے اسی نے دیکھا، کیا محمد کا عشق ورد خیال جس نے اسی نے دیکھا، کہیں پہ کشف قبور ہے یہ، کہیں پہ شرح صدور ہے یہ، حسین کے واسطے پیمبر نے مرتجز پال کر بتایا، حسین کے واسطے پیمبر نے مرتجز پال کر بتایا، ہو سنتوں پہ عمل گوارا تو کام خیر الامور ہے یہ، درود ذات رسول پر ہو تو بضعت مصطفیٰ کی صورت، درود ذات رسول پر ہو تو بضعت مصطفیٰ کی صورت، خیال زہرا بھی ساتھ آئے خدا کی مرضی ضرور ہے یہ، غدیر سے گر وفا نہیں ہے کسی کا منصب روا نہیں ہے، غدیر سے گر وفا نہیں ہے کسی کا منصب روا نہیں ہے، بخن بخن کہہ کے چھوڑ جانا نبی سے فسق و فجور ہے یہ، تیری وصیت بھلا کے تیرے کریں جو سویا کوئی تو گویا، تیری وصیت بھلا کے تیرے کریں جو سویا کوئی تو گویا، بتوں کی صورت خدا کے گھر میں قریب رہ کر بھی دور ہے یہ، میں رزق مدح رسول حسنہ علی کے لہجے سے پا رہا ہوں، میں رزق مدح رسول حسنی علی کے لہجے سے پا رہا ہوں، کسی کے دل کی جلن ہے اس میں کسی کے دل کا سرور ہے یہ، کسی کے دل کی جلن ہے اس میں کسی کے دل کا سرور ہے یہ، جناب نجم سبطین حسنی صاحب کا لکھا کلام میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور یقیناً اہل بیت علیہ السلام کے سبب سے ہی ہماری بقا ہے، انہی کے سبب سے ہماری نجات ہے، وہ وقت کے امام جن کے سبب سے ہم پر رحمت برکتیں نازل ہوتی ہیں، انہی کے سبب سے ہم باقی ہیں، اور یہ ایام عزا ان کے لیے یقیناً سخت ہیں۔ آئیے صاحب عزا کی بارگاہ میں تسلیت و تعزیت پیش کرنے کے لیے، ان کی بارگاہ کے اندر اپنی مودت و عقیدت کو پیش کرنے کے لیے اور ان سے اخلاص کو پیش کرنے کے لیے ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے، وہ ہماری بقا کے ضامن ہیں، ان کے سبب سے ہم پر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ یہ عزا ہم قائم کرنے والے نہیں ہیں، ہم اس میں شریک ہونے والے ہیں اور اپنی نجات کو طلب کرتے ہیں اس میں شرکت کر کے۔ اگر ہم یہ عزا نہ کریں تو ہماری مودت یقیناً داغدار ہو جائے۔ اس داغ سے بچنے کے لیے اور اپنے آپ کو حق کے انتظار کرنے والے اور حق میں شامل ہونے والے کے ثابت کرنے کے لیے آئیے ان کے ظہور کی دعا، اللہم عجل ولیک الفرج۔
से